نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اتموا مکمل کرو تم احصرتم احصار سے احصار کا معنی ہوتا ہے روک دیا جانا کسی مجبوری کی وجہ سے نہ جا پانا استیسارا یسر سے آسانی جو آسانی سے ہو سکے ہدی قربانی کے جانور کو کہتے ہیں جو حج کے لیے حدود حرم میں ذبح کی جاتی ہے تحلیق حلق کرانا سر منڈوانا محلہ اپنی جگہ میں ففدیۃ فدیہ کہتے ہیں شرعی بدلے کو کہ ایک کام کرنا تھا نہیں کر پائے تو شریعت نے اس کا جو بدلہ رکھا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے فدیہ دینا فدیہ صیام روزہ نسک قربانی تمتع کا لفظی معنی ہوتا ہے نفع حاصل کرنا اب ترجمہ یہ ہوگا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور تم مکمل کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے بس اگر تم روک دیے جاؤ تو جو بھی ہو سکے آسانی سے ہدی وہ تم پر لازم ہوگی وَلَا تَحْلِقُوا اور اپنے سروں کا حلق مت کراؤ یہاں تک کہ ہدی اپنی جگہ کو پہنچ جائے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اسے تکلیف ہو سر میں پس فدیہ دے دے روزوں سے صدقے سے یا قربانی سے فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم مطمئن ہو جاؤ امن میں آ جاؤ پس جس شخص نے نفع حاصل کیا عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر پس جو آسانی سے ہدی ہو سکے وہ پیش کرو فَمَن لَّمْ يَجِدْ پس جو نہ پا سکے ہدی کو تو 3 دن کے روزے رکھے حج میں اور 7 دن کے روزے جب تم واپس لوٹو یہ ہو گئے 10 مکمل ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ یہ ہے حکم اس شخص کے لیے جس کے اہل و عیال مسجد الحرام کے قرب میں نہ رہتے ہوں وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچتے رہو وَعَلَمُوا اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔
اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن حج کرنا ہے اور حج کی ادائیگی ہے۔ حج اور عمرے کا لفظی معنی اور شریعت میں اس سے کیا مراد ہے، اور چند موٹی باتیں میں نے کل کے درس میں عرض کر دی تھی، اسی کی تفصیل یہاں پر تقریباً 8 آیات میں مفصل طور پر آئے گی۔ فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرنے والے بنو۔ ایک تو عبادات میں سے کوئی عبادت کم نہیں ہونی چاہیے، عمرہ ہو کہ حج ہو، شریعت کی طرف سے جن عبادات کو مقرر کیا گیا ہے، متعین کیا گیا ہے، ان کی ادائیگی لازم ہے۔ بعض چیزیں تو قابل برداشت ہیں کہ اگر وہ رہ بھی جائیں تو حج اور عمرہ پھر بھی ادا ہو جاتا ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی رہ جائے تو پھر یا تو بالکل ہی حج ہوتا ہی نہیں، یا یہ ہے کہ اس کی جگہ اس کا فدیہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح نماز کے اندر کمی ہو جائے، بعض کمیاں تو ایسی ہیں کہ اگر وہ واقع ہو جائیں تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، ایک آدمی کا سجدہ ہی رہ گیا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ ان کا تدارک ممکن ہوتا ہے، ممکن ہے کہ اس کی جگہ سجدہ سہو ادا کر دیا جائے اور وہ کمی اور کوتاہی جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ لیکن بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے، نماز ہو کہ حج ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، اس کا ایک ایک جز پورا کرنے کی کوشش کرے آدمی۔ اور حج اور عمرے کے اتمام میں یہ بات بھی مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے احرام کو بہت زیادہ مؤخر نہ کرے، بہت زیادہ مؤخر، کہ اب یہاں سے جا رہا ہے، مقصد اس کا کیا ہے، حج کرنا ہی ہے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کو پتہ ہے میقات فلاں جگہ آئے گی، وہ جان بوجھ کر پہلے سعودی عرب کے کسی اور شہر کی نیت کرے، ادھر جائے تاکہ وہاں سے بس میں قریب جا کے احرام باندھ لوں۔ اتمام یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکل پڑے تو یہیں سے احرام کا بندوبست ہو جانا چاہیے۔ حج کی تیاری میں جو وقت گزرے گا وہ بھی حج ہی کے اندر شمار ہوگا، جس طرح نماز کی تیاری میں جو وقت گزرتا ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ ایک شخص مسجد میں پہنچ کر نماز کی تیاری کرے، وضو کرے، نماز تو اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن جو آدمی گھر سے نماز کی تیاری کر کے آئے گا، باوضو ہو کر آئے گا، اللہ قدم قدم پر اسے نیکیاں عطا فرماتے جائیں، نیکیاں عطا فرماتے جائیں، اور پھر جتنی دیر وہ نماز کی انتظار میں رہے گا اللہ کی طرف سے وہ نماز ہی میں شمار ہو جائے گا۔ تو اتم الحج کے اندر حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ احرام کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ انسان جب گھر سے نکل پڑا اسی کام کے لیے تو اب احرام کو شروع کر دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی عبادات میں، تلبیے میں، ان چیزوں میں مستقل طور پر شروع ہو جائے اور اس کا اجر و ثواب ختم نہ ہو۔ دیکھو نا جتنا زیادہ پڑے گا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل حج کیا ہیں، آپ نے فرمایا العج والسج، وہ افضل حج ہے جس کے اندر تلبیہ زیادہ پڑھا جائے اور قربانی بھی کی جائے۔ تو جب احرام جلدی باندھیں گے تو تلبیہ اتنا زیادہ پڑھا جائے گا، لبیک اللہم لبیک زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، اور بآواز پڑھنا ہے تلبیہ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ارد گرد کی ساری چیزیں اس کے ساتھ تلبیہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، تلبیہ پڑھنے میں شریک ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن وہ ساری چیزیں گواہی دیں گی اس کے حق میں۔ تو اس لیے اپنا احرام
بہت زیادہ مؤخر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ للہ، اور پھر اس عمل کو کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ایک آدمی نے احرام تو شروع کر دیا، میقات آنے پر تو احرام باندھنا ہی باندھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود متعین فرما دی، فرمایا کہ جو بھی حج عمرے کے لیے آئے ان جگہوں سے بغیر احرام کے اس نے آگے جانا ہی نہیں ہے۔ ان سے پہلے احرام باندھ لیا ایک شخص نے، اور احرام باندھنے کے بعد کوئی مجبوری واقع ہو گئی اس کی کہ اپنے اس احرام کو وہ باقی رکھے اور اس کے ساتھ حج ادا کر سکے، یہ نہیں ہو پا رہا۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے وہ بیمار ہو گیا، اور اب اتنا بیمار ہے کہ اس کے لیے وہاں پر جانا مشکل ہے، نہیں پہنچ سکتا، وہ تو ہاسپٹل میں، اور جو ہے نا 5 دن بعد 10 دن بعد حج ہے، اور اس کی حالت تو یہ نہیں ہے کہ اب یہاں سے اسے چھٹی ملے اور وہاں پر جائیں، یا کوئی دشمن کی وجہ سے اسے رکاوٹ درمیان میں پیش آ گئی کہ علاقہ جہاں سے گزر کے جانا ہے وہاں اس کے دشمن ہیں، وہاں جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ملکوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اس قسم کا کوئی پیش آ گیا، تو فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ جو آسانی سے ہدی ہو سکے وہ تم نے پیش کرنی ہے۔ یسر، فَمَا اسْتَيْسَرَ، جو آسانی سے مہیا ہو سکے، وہ جانور جو قربانی کے جانور ہیں ان جانوروں میں سے کوئی جانور جو ہے وہاں پر بھیج دیا جائے۔ یہ نہیں کہ خود جا کر ذبح کریں، نہ، فرمایا کہ کسی آدمی کے حوالے کر دیں۔ پرانے زمانے میں تو جو حجاج جا رہے ہوتے تھے تو ان کے حوالے کرنا پڑتا تھا، یا ان کو پیسے دے دیے کہ وہاں سے کر لیں گے، اور آج تو ویسے ہی بہت آسان طریقہ ہو گیا ہے، مختلف اس کی صورتیں ہیں، فون کا زمانہ موجود ہے، وہاں کسی کو فون کر دیں کہ میری طرف سے ایک جانور ذبح کر دیا جائے، اور اس کے بعد تاکہ میں اس مجبوری میں جو پھنسا ہوں میں حلال ہو سکوں، اپنا احرام اتار سکوں۔ لیکن جو ہی کسی کو قربانی کا جانور دے دیں یا کسی کی ذمہ داری لگا دے اور فوراً احرام اتار دے، فرمایا نہیں، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، تم نے اپنے سروں کا حلق نہیں کرانا، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ وہ ہدی کا قربانی کا جانور اپنی جگہ میں پہنچ جائے۔ سر کا حلق کرانے سے انسان کا احرام ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح بال چھوٹے کرانے سے بھی احرام ختم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس کا بھی وہی حکم ہے، اپنے سر کا حلق نہ کراؤ، یعنی اپنے احرام کو نہ چھوڑو۔ کب چھوڑنا ہے؟ ہدی اپنی جگہ میں پہنچ جائے، قربانی ہو جائے، اور قربانی کی جگہ کون سی ہے؟ حدود حرم۔ حجاج کرام جو قربانی ادا کرتے ہیں وہ حدود حرم کے اندر کرتے ہیں، حدود حرم کے اندر قربانی پہنچ جائیں، وہاں اسے ذبح کیا جائے، جو ہی وہ ذبح ہو جائے گی اس کا احرام ختم ہو جائے گا، یہ اپنے سر کا حلق کرا لیں اور اپنی نارمل حالت میں آ جائیں۔ اس کے بعد اللہ جب اس کے لیے آسانی فرمائیں گے، اس کا یہ عذر ختم ہوگا، عذر ختم ہونے کے بعد یہ بعد میں تشریف لے جائے گا، بعد میں یہ جائے گا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اب ایک دوسرا حکم آ گیا۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ ایک آدمی جا ہی نہیں پا رہا، جانا ہی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی جا تو پا رہا ہے، اس کے لیے جانا مشکل نہیں ہے، لیکن احرام کی جو پابندیاں ہیں ان کو برقرار رکھنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا، انتہائی مشکل ہو گیا۔ مثال کے طور پر اس کے سر پر چوٹ آ گئی، زخمی ہو گیا، اب لازماً اس نے علاج کرانا ہے، اس کے لیے اس کے سر کے بال کاٹنے پڑیں گے، حلق کرانا پڑ گیا اس کو، تو یہ تو احرام کی ممنوعات میں شامل ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔
یا کوئی اور بیماری، پھنسیاں نکل آئیں اس کے سر میں مثال کے طور پر، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جا رہا ہے، لیکن ساتھ یہ عذر پیش آ گئے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بیمار ہو جائے، سر میں تکلیف ہو جائے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو اس کو شرعی طور پر بدلہ دینا پڑے گا۔ بدلہ کیا ہے؟ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں: صیام روزہ، صدقہ مطلقاً صدقہ کرنا، او نسک یا قربانی کرنا۔ ان 3 چیزوں میں اختیار ہے، روزہ رکھ لے، صدقہ دے دے اور قربانی دے دے، ان میں سے کوئی بھی چیز دے دے گا تو اب وہ جو اس نے ممنوع کام کیا اس کا تدارک ہو جائے گا، اور یہ آدمی اپنے اسی احرام کے ساتھ اپنا حج پورا کرے گا، اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ کتنے روزے رکھیں، کتنا صدقہ دیں، اس کی تفصیل یہاں پر موجود نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ سفر کے دوران، سفر حج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ہنڈیا پکا رہے ہیں، سالن پکا رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے، دیکھا تو ان کے سر کے اندر بڑی جوئیں ہیں اور اتنی پڑ گئی کہ وہ نیچے گر رہی ہیں، اور وہ بھی پریشانی میں۔ اب وہ کرتے بھی کچھ نہیں ہیں کیونکہ حالت احرام میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کعب یہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے کہ جی یہ جوؤں کا مسئلہ ہو گیا مجھے تو، بھی آج کل کی طرح تو نہیں تھے نا سفر جہازوں کے، ہوائی جہازوں کے، آدمی ظہر یہاں پڑھتا ہے اور عصر جا کے جدے میں پڑھتا ہے، مغرب حرم میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور عشاء کے بعد انسان عمرہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو کوئی دن لگ جاتے تھے سفر میں، اور مدینہ سے مکہ اس زمانے میں 12 سے 15 دن کا سفر ہوتا تھا، تو بڑی مشکلات ہوتی تھی اس زمانے میں۔ یہ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ تو جو تکلیف ہو رہی ہے، عرض کرنے لگے کہ مجھے تکلیف تو بہت ہے، لیکن اب احرام باندھا ہوا ہے، اس لیے میں کچھ کر نہیں سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی یہ مجبوری ہو گئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ اپنے سر کو منڈا دو، احرام آپ باقی رکھو اپنا، لیکن اس کی جگہ 3 دن کے روزے رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا قربانی کر دو۔ تو اس آیت کی تشریح اس حدیث سے ہو گئی کہ اگر روزے رکھنے ہیں تو وہ 3 دن کے ہیں، 3 دن روزے رکھنے ہوں گے، یا 6 مسکینوں کو طعام دینا ہوگا، غلہ دینا ہوگا، اور فی مسکین صدقہ فطر کے برابر، اور قربانی اس کے جانور تو ویسے متعین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے جس چیز کی استطاعت عطا فرما دیں وہ فدیے کے طور پر دے دینی چاہیے، تو یہ کمی جو ہے وہ اس کی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسری چیز فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن کی حالت میں ہو، چاہے ابتدانی امن ہے یا یہ ہے کہ پہلے کچھ خوف ہو گیا تھا پھر امن آ گیا، فرمایا اس کے بعد تم نے حج کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور حج کی ادائیگی میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت میں حج کی 3 اقسام ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ حج قران کیا ہے کہ انسان جب احرام باندھے میقات سے، حج اور عمرے دونوں کی نیت اکٹھی کر لے، تلبیہ پڑھے اس نیت سے کہ میں نے اسی احرام سے عمرہ بھی کرنا ہے اور اسی احرام سے میں نے حج بھی کرنا ہے۔ یہ آدمی جائے گا، خانہ کعبہ پہنچے گا، بیت اللہ پہنچے گا، پہلے جا کے اپنا عمرہ ادا کرے گا، بیت اللہ کا طواف بھی، سعی بھی، سارا کام صحیح کر لے گا، اپنا حلق نہیں کرائے گا، احرام نہیں چھوڑے گا، احرام اسی طریقے سے باقی رہے گا۔ حج کے دن آنے پر اسی احرام سے وہ اپنا حج بھی شروع کر دے گا۔ جب حج مکمل کرے گا تو آخر کے اندر یہ آدمی
قربانی کرے گا، حلق کرائے گا اور آخر میں اپنا احرام ختم کرے گا۔ دوسرا ہوتا ہے حج تمتع، کہ جب اس نے احرام باندھا تو پہلے اس نے عمرے کا احرام باندھا، عمرے کا احرام باندھا، عمرے کا احرام باندھ کر مکہ المکرمہ آیا، بیت اللہ پہنچا، اپنا عمرہ ادا کیا، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد وہ اپنے احرام کو ختم کر دیتا ہے، حلق کرا لیا، چادریں اتار دیں، عام کپڑے اس نے پہن لیے، ختم۔ اب جب حج کے ایام شروع ہوئے تو ان ایام میں اس نے نیا احرام باندھ کے اپنے حج کو شروع کرنا ہے۔ تو اس نے بھی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کیے، لیکن احرام دونوں الگ الگ باندھے۔ اور حج افراد کیا ہے کہ میقات سے جب اس نے احرام باندھا تو احرام حج ہی کا باندھا اس نے، اور حج ادا کر کے اپنا احرام اس نے ختم کیا۔ یہ تین اقسام ہیں۔ تو جو حج قران والا ہے اور حج تمتع والا ہے اس پر قربانی کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، اور جو تمتع والا ہے اس پر قربانی کی ادائیگی نہیں۔ لیکن یہ قربانی حج کی قربانی ہے، عام وہ عید الاضحیٰ والی قربانی نہیں ہے، یہ اس سے ہٹ کے ہے۔ تو تین طریقوں میں جو بھی کر لیا جائے طریقہ جائز ہے، حج قران، حج تمتع اور حج افراد، جو بھی کر لیں شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ عام طور پر حجاج کرام جو پاکستان سے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، میقات سے احرام عمرے کا باندھ لیا، عمرے کی ادائیگی کے بعد حلال ہو گئے، پھر جب حج کے ایام شروع ہوئے تو دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا احرام باندھ لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ ائمہ کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ افضل اور اولا زیادہ کون سا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو قران افضل، پھر تمتع اور پھر جو ہے افراد جو ہے۔ بہرحال جو بھی کر لیا جائے شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ فرمایا جس شخص نے عمرے کو حج کے ساتھ ملا دیا، ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کیا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيِّ، تو فرمایا کہ اس کو بھی قربانی ادا کرنا ہوگی، قربانی حج کی دینا پڑے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں وہاں جا کے مقیم بھی ہو جاتے ہیں، کئی دنوں کا قیام ہوتا ہے وہاں پر ان کا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو عام قربانی ہے وہ بھی اور جو حج کی بھی ہے بس ایک دے دی تو کافی ہو جائے گی۔ اہل علم نے لکھا کہ نہیں، جب مقیم ہیں اور صاحب استطاعت ہیں، یہ حج تمتع اور قران والی قربانی الگ ہوگی اور عام قربانی اس پر الگ سے لازم ہوگی، دونوں الگ الگ ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ، اب آ گئی بات یہ کہ ایک آدمی نے ایک سفر میں دونوں کام کر تو لیے، قربانی اس کو ادا کرنا تھی لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ ادا کر سکیں، حج تمتع کر لیا، حج قران کر لیا، قربانی کے پیسے نہیں، تو فرمایا کہ اس کو 10 روزے رکھنا ہوں گے، 3 روزے رکھنا ہے حج سے پہلے اور 7 روزے رکھنے ہیں حج کے بعد۔ جو پہلے رکھنے ہیں فرمایا 3 فی الحج، حج کے اندر، جس کی تفسیر اہل علم نے فرمائی کہ 7، 8 اور 9، کیونکہ 10 کو تو عید آ جاتی ہے، تو اس واسطے اس سے پہلے رکھ لیں، پھر حج کی ادائیگی کر لے تو وہ 7 اذا رجعتم، جب واپس آئیں، واپس آنے سے مراد حج کا ختم ہونا ہے۔ ایک آدمی اب حج کرنے کے بعد وہیں رہے تو یہ نہیں ہے کہ جب وہ زندگی میں واپس آئے گا تو آ کے کرے گا، نہیں، حج ختم ہو گیا، اگلے 7 روزے بھی مکمل کر لے گا۔ فرمایا یہ 10 پورے ہو جائیں گے قربانی کی جگہ۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ، حج اور عمرے دونوں کو ملا کے ادا کرنا، فرمایا اس کی آسانی اللہ نے ان لوگوں کو عطا کی ہے جو مسجد الحرام کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، حدود حرم میں اور میقات کے اندر رہتے ہیں، ان کے لیے، اور ان کے لیے نہیں ہے جو باہر سے آئیں ان کے لیے، وہاں جو اندر رہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ حج افراد، عمرہ الگ سے سفر کریں، تیاری کریں، اور حج الگ سفر کر کے تیاری کر کے کریں۔ یہ تو جو آفاقی لوگ ہیں، دور دراز کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے آنا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی کہ ایک سفر میں 2 کام کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا جو یہاں پر رہتے ہیں وہ کیوں ایک سفر میں 2 کام کریں،
حج کے لیے الگ آئیں اور عمرے کے لیے الگ آئیں، اللہ نے ان کے لیے یہ آسانی رکھی ہوئی ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں تو یہ تھا کہ حج کے ایام میں عمرے کی اجازت دیتے ہی نہیں تھے، اسے جائز ہی نہیں سمجھتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس کی تردید فرمایا ایسی بات نہیں ہے، حج اور عمرہ اکٹھے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ختم کیا، فرمایا واتقوا اللہ، لوگو اللہ کی نافرمانی سے ہمیشہ بچتے رہا کرو۔ وہاں جا کے کسی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہونا، وہ تو پہلی نافرمانی ہے معاف کرانے کے لیے گئے ہو، مزید نہیں لینی۔ وَاعْلَمُوا، یقین رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ کی پکڑ تو ویسے ہی سخت ہے، پھر حدود حرم کا احترام بہت زیادہ ہے، وہاں جو گڑبڑ کرے گا اس کی پکڑ بھی اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو بالکل سرسری احکام اور مسائل جو اس آیت سے واضح طور پر سمجھ میں آ رہے تھے میں نے وہ ذکر کیے۔ باقی اہل علم نے، مفسرین نے، فقہاء نے اس کی باریکیوں میں بڑی تفاصیل ذکر کی ہیں، جو اہل علم ہی کا خاصہ ہے ان کو سمجھنا اور جاننا۔ عوام کے لیے یہی ہے کہ قرآنی آیات میں جو مسائل آگے انہیں سیکھیں اور باقی اہل علم سے پوچھتے رہیں۔ اہل علم سے پوچھ کر جو ہے انسان کو یہ سارے کام کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔